اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مطالعہ پاکستان کا باب نہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں معاشی منصوبہ بندی اور ترقی پڑھیں گے۔ معاشی منصوبہ بندی کی اہمیت اور زرعی ترقی، یہ دو ٹاپک آج ہم کریں گے۔ سب سے پہلے اس کے تعارف پہ چلتے ہیں۔ تعارف آپ نے بیان کرنا ہے اور اس کی سب سے پہلے معاشی منصوبہ بندی کی تعریف آئے گی، اس کے بعد آپ نے معاشی منصوبہ بندی کو ڈیفائن کرنا ہے اور پھر معاشی منصوبہ بندی کو ڈیفائن کرنا ہے۔ معاشی منصوبہ بندی کی تعریف بھی آئے گی، یہ شارٹ کوسچن بھی ہو سکتا ہے۔ قومی معیشت اور عوام کی خوشحالی کے لیے ملکی وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کا نام معاشی منصوبہ بندی ہے، ٹھیک ہے۔ منصوبہ بندی آپ جانتے ہیں کہ وسائل کو بہتر انداز میں استعمال کرنے کے طریقے کا نام ہے، یعنی ہم اپنے گھر کی منصوبہ بندی جس طرح سے کرتے ہیں، مختلف طریقوں اور سے کسی پروگرام کو لاہ عمل اور طریقے سے کسی چیز کا استعمال کرنا منصوبہ بندی۔ اور معاشی منصوبہ بندی کیا ہے؟ اگر ملکی سطح پہ اس کی بات کی جائے تو معاشی منصوبہ بندی میں دیکھا جاتا ہے کہ ملک کی جو معیشت ہے، جو روپیہ پیسہ ہے، وہ کس طرح کا ہے اور ملک کے وسائل کتنے ہیں، اور ان وسائل کو زیادہ سے زیادہ استعمال میں لا کے کس طرح سے ملک کی جو آمدنی ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الگ اس کی ڈیفینیشن ہو گئی۔ معاشی منصوبہ بندی کی اہمیت پر چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا فرسٹ پوائنٹ ہے فیکس آمدنی کو کیسے بڑھایا جانا ہے۔ فیکس آمدنی کو بڑھانا اس کی اہمیت میں سب سے فرسٹ پوائنٹ ہے۔ فیکس آمدنی کیا ہوتی ہے؟ آپ کے ملک کی فرض کر لیں کہ 10,000 آبادی ہے اور آپ کے ملک کی انکم بھی ٹوٹل انکم 10,000 ہے، تو 10,000 کو 10,000 آبادی پر ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے، یعنی ٹوٹل آپ کی جو آمدنی ہے اس کو کل آبادی پر ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک فرد کی جو آمدنی نکلتی ہے اس کو فیکس آمدنی کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کسی کی 10 روپے ہے، کسی کی 5 روپے ہے، کسی کی 1 روپے ہے، بلکہ 10,000 آبادی ہے اور 10,000 روپے ہیں اگر ملک کے قومی آمدنی، تو ایک روپیہ ایک انسان کی فیکس آمدنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ نہیں بالکل بھی دیکھنا کہ کس کی زیادہ ہے کس کی کم ہے، تمام لوگوں کو برابر آمدنی کے حساب سے ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے۔ اس کو فیکس آمدنی کہتے ہیں۔ اس کو بڑھانا جو ہے وہ سب سے زیادہ ایک ملک کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ کیوں ضروری ہوتا ہے؟ اگر فیکس آمدنی بڑھے گی تو اس سے ملک کی آمدنی بڑھے گی۔ اگر آپ کی ملک میں جس شرح سے پیدائش ہو رہی ہے، جس شرح سے لوگوں کی آبادی بڑھ رہی ہے، اسی شرح سے آمدنی کا بڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ قومی آمدنی سیکنڈ پوائنٹ ہے، قومی آمدنی میں اضافہ۔ قومی آمدنی میں اضافے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو تقسیم ہے اس کی آمدنی کی، وہ کس طرح کی ہے ملک میں۔ اس طرح تو نہیں ہے کہ جو امیر ہیں وہ امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو غریب ہیں وہ بالکل غریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر اس طرح سے ہوگا تو جو ملک کے باشندے ہیں وہ خوشحال زندگی نہیں گزار سکیں گے، مطمئن زندگی نہیں گزار سکیں گے، ہنرمند لوگ باہر نہیں آ سکیں گے۔ سو ان کو خوشحال بنانے کے لیے ایکول ڈسٹریبیوشن جو ہے دولت کی، وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسری بات، ملک کی جو پیداوار ہے اس میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کیا جائے۔ آگے جا کے ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے، لیکن یہاں پر میں ایک چیز ڈیفائن کر دوں آپ کو کہ ملکی پیداوار میں، یعنی ملک جو چیزیں پیدا کرتا ہے اس میں اضافہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک تو وجہ یہ کہ ملک کی اپنی جو ضروریات ہیں وہ خود کفیل ہو، یعنی خود پورا کر سکتا ہو۔ دوسری بات یہ کہ برآمدات ہو، اس سے زیادہ ہوں۔ جب برآمدات زیادہ ہوں گی، باہر چیزیں برآمد کی جائیں گی، تو اس سے پیسہ جو آمدنی ہے وہ ملک کی بڑھے گی اور پھر قومی آمدنی میں اس طرح سے اضافہ ہوگا۔ تھرڈ اس کا پوائنٹ ہے ملازمتوں کی فراہمی۔ ہر انسان کا جو کسی ملک میں رہ رہا ہے اس کا بیسک رائٹ ہے کہ اس کو ملازمت فراہم کی جائے، اور ان لوگوں کا خاص طور پہ جو ہنرمند بھی ہیں اور قابل بھی ہیں، پڑھے لکھے ہیں بہت زیادہ، تو ان کو نوکری فراہم کرنا، ان کو ملازمت فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن حکومت تبھی یہ کر پاتی ہے جب اس کے خزانے میں پیسے ہوتے ہیں، یعنی ٹیکسز کی صورت میں اس کے پاس آمدنی آتی ہے اور ملکی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر وہ روزگار فراہم کرتی ہے۔ اس طرح سے بیزاری نہیں ہوتی معاشرے میں پیدا، اور جو قابل لوگ ہیں ان کے ہنر کا استعمال کر کے ایک ملک جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر ابھرتا ہے۔ نیکسٹ اس کا پوائنٹ ہے معاشی خود کفالت۔ یہ پھر وہی بات آ گئی، خود کفالت سے مراد ہے کہ انسان اپنے قابل ہو جائے، خود کفیل، یعنی اپنی ضروریات خود بخود پوری کر سکے۔ اور ایک ملک کے لیے سب سے زیادہ بیسک چیز یہ ہے کہ وہ اس کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، وہ اپنی ضروریات خود پوری کرے۔ اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اپنی ہر ضرورت کی چیز جو ہے اپنے ملک میں پیدا کرے، دوسری بات یہ کہ وہ چیزیں جو اس کے ملک میں پیدا ہوتی ہیں یا وہ کر سکتا ہے اور
اس پر اس کو گرپ ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں پیدا کرے اور جو درآمد کرنے والی چیزیں ہیں وہ کم مقدار میں درآمد کرے اور برآمدات اپنی زیادہ سے زیادہ بڑھائے. اس طریقے سے ملک جو ہے وہ خود کفیل ہوتا ہے. زرعی شعبے میں اور صنعتی شعبے، دو شعبے جو ہیں وہ کسی ملک کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہوتے ہیں اور خود کفیل بنانے کے لیے بھی کسی ملک کو. تو ان دونوں شعبوں کو زیادہ مستحکم کرے اور ان پر جو قرض لینے کی ایک دوسرے ممالک سے صورت ہے اس کو پھر کم کیا جاتا ہے. 5 پوائنٹ ہے ادائیگیوں کا توازن. ادائیگیوں کے توازن سے مراد یہ کہ برآمدات اور درآمدات میں ایک توازن پیدا کیا جائے. توازن سے مراد برابری کی سطح پر، یا پھر یہ کہ برآمدات جو مصنوعات جو چیزیں آپ باہر بیچتے ہیں اور درآمدات جو آپ منگواتے ہیں باہر سے، ٹھیک ہے، یا تو وہ برابر ہوں یا پھر برآمدات زیادہ ہوں درآمدات کے مقابلے میں. درآمدات کم ہونی چاہیے کسی ملک میں. جب درآمدات کم آتی ہیں تو آپ کو ہاتھ سے پیسہ کم دینا پڑتا ہے اور برآمدات زیادہ جانے کی وجہ سے آپ کو پیسہ زیادہ ملتا ہے. سو آپ کے قومی آمدنی بڑھتی ہے اور ادائیگیوں کا توازن جو ہے وہ بالکل ٹھیک رہتا ہے اور اس سے ملک معاشی منصوبہ بندی جو ہے وہ بہترین انداز میں چلتی ہے. 6 پوائنٹ ہے صنعتی ترقی. صنعتی ترقی کی پھر وہی بات آ گئی کہ جو چھوٹی صنعتیں ہوتی ہیں، گھریلو صنعتیں، اس میں تھوڑے سے ملازم ہوتے ہیں، اس کو ترقی دی جاتی ہے، مطلب زیادہ اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. اس کے بعد ایسے صنعتی ایریا بنائے جاتے ہیں جہاں پر اس جو صنعت ہے اس کو بہت زیادہ فروغ حاصل ہو. جیسے سیالکوٹ ہے، وہاں پر سرجیکل اوزار اور کھیلوں کا سامان بنایا جاتا ہے. فیصل آباد ہے، وہاں کپڑا بنایا جاتا ہے. گجرانوالہ ہے، وہاں پر سٹیل کے برتن بنائے جاتے ہیں. اس طرح مختلف ایریا ہیں جو یہ انڈسٹریز کی صورت میں نمایاں ہوتے ہیں. تو وہ ملک کا جو ملکی سطح پر اس کو پھر انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے. تو صنعتی ترقی کے لیے کیا حکومتیں کرتی ہیں کہ جو چھوٹی صنعتیں ہیں ان کو ٹیکس معاف کر دیتی ہے تاکہ صنعتوں کی حوصلہ افزائی ہو، لوگ جو ہیں وہ زیادہ اس طرف رجحان دیں اور صنعتوں کی پیداوار جو ہے وہ برآمدات کی صورت میں بڑھ جائے اور قومی آمدنی میں اضافہ ہو. اس کے بعد 7 پوائنٹ ہے کم ترقی یافتہ علاقوں کی بہتری. اب اگر آپ چائنا میں چلے جائیں تو آپ چائنا میں دیکھیں گے کہ ایسے نہیں ہے کہ ایک ہی پورے بڑے شہر میں سارا کا ساری دنیا امٹ پڑی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کسی کو لاہور جانے کا بہت زیادہ شوق ہے کہ لاہور جاؤں گا تو امیر ہوں گا، یہاں پر کچھ نہیں ہو سکتا، بیکورڈ ایریا ہے، میرے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، ایسا مسئلہ ہے ویسا، اور ہے بھی ہے. بیکورڈ ایریا میں کوئی بہت زیادہ فیسلٹیز نہیں ہیں، وہ اسی وجہ سے نہیں ہیں. چائنا میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو بڑے شہر ہیں ان کی بجائے چھوٹے شہروں پر زیادہ توجہ دی ہے، چھوٹے قصبوں پر، ولیجز پر انہوں نے زیادہ توجہ دی ہے. وہاں پر لا کے یونیورسٹیز، کالجز بنائے ہیں، صنعتیں قائم کی ہیں تاکہ لوگ شہروں کی طرف جانے کی بجائے وہیں پر مقیم ہوں اور وہاں پر کاروبار بھی کریں، وہاں پر رہیں بھی. تو وہ جو کم ترقی یافتہ علاقے ہیں ان کو وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں. سو یہ ایک ملک کی معاشی منصوبہ بندی کا سب سے اہم اور بیسک پوائنٹ ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے لے کر چلتی ہے. 8 پوائنٹ افرادی قوت کی کھپت. بہت سارے ممالک جیسے جن میں پاکستان آتا ہے، جن میں بنگلہ دیش آتا ہے، جن میں انڈیا آتا ہے، جہاں پر افرادی قوت بہت زیادہ ہے. افرادی قوت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ افراد وافر مقدار میں موجود ہیں، یعنی پیسے کے مقابلے میں ایک افرادی قوت بھی ہوتی ہے، افراد کا زیادہ مقدار میں موجود ہونا. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی سعودیہ میں بھی آپ کو مزدوری کرتے نظر آئیں گے، امریکہ میں بھی، برطانیہ میں بھی، اسی وجہ سے کہ یہاں پہ افرادی قوت زیادہ ہے اور یہ باہر جا کر کام کرتے ہیں. تو افرادی قوت کی جو کھپت ہے، یعنی ان کو بہتر طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ایسے ہنرمند لوگ بنائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہنر کا استعمال کرتے ہوئے وہ ساری چیزیں پیدا کریں جو باہر کے ممالک میں جائیں اور اس سے ہماری معیشت جو ہے وہ بہتر ہو سکے، ان کو روزگار بھی مل جائے. قیمتوں میں استحکام، یعنی جب قیمتیں کسی چیز کی زیادہ ہو جائیں گی تو افراد جو ہیں، جو لوگ ہیں، ان کی آٹومیٹکلی قوت کم ہو جائے گی خریدنے کی. کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ وہ چیز خرید سکیں. اس کی وجہ سے غربت میں اضافہ ہوتا ہے. سو قیمتوں کو سٹیبل کرنا، قیمتوں کو مستحکم رکھنا ایک ملک کی معاشی منصوبہ بندی کے لیے سب سے اہم پوائنٹ ہے. 10 والا پوائنٹ ہے نیکسٹ پیج پر، افراط آبادی پر قابو پانا. افراد سے مراد ہوتی ہے کسی چیز کی زیادتی.
مطلب زیادہ ہونا کسی چیز کا، تفریط مین کمی ہونا اور افراط مین زیادہ ہونا. افراط آبادی یعنی آبادی کا میں بہت زیادہ اضافہ ہونا. اگر آبادی میں بہت زیادہ مقدار میں اضافہ ہو رہا ہو دن بدن اور اس کے مطابق آمدنی جو ہے وہ اس ریشو سے نہ بڑھ رہی ہو تو ایک ملک کے لیے معاشی طور پر یہ بہت زیادہ نقصان کی بات ہوتی ہے. سو معاشی منصوبہ بندی کا حصہ بنایا جاتا ہے کہ کیسے افراط آبادی کو قابو کرنا ہے اور اس کو کم کرنا ہے اور اسی ریشو سے یعنی اتنی اسپیڈ سے قومی آمدنی کو بھی بڑھانا ہے، اپنے وسائل جو ہیں ان کو بھی بڑھانا ہے. 11 پوائنٹ ہے معاشی بحران پر کنٹرول کیسے پانا ہے. ایک حکومت جو ہوتی ہے وہ معاشی بحران پر کنٹرول کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہوتی ہے اور ان کی معاشی منصوبہ بندی کا یہ حصہ ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز میں بحران پیدا ہو گیا ہے، یعنی جیسے آپ نے پچھلے دنوں دیکھا چینی کا بحران، اسی طرح پاکستان میں آٹے کا بحران، پاکستان میں بہت ساری چیزوں کا آئے دن کوئی نہ کوئی بحران کھڑا ہوا ہوتا ہے. تو حکومت جو ہے اس نے معاشی منصوبہ بندی کا اس کو حصہ بنایا ہوتا ہے کہ اس نے کس طرح سے اس کو ڈیل کرنا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے زرعی ترقی. زرعی ترقی یعنی زراعت میں ترقی. پاکستان آپ جانتے ہیں پاکستان میں زراعت جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے پاکستان کی معیشت میں، اور 70% آبادی جو ہے اس کا انحصار زراعت پر ہے. یعنی زرعی شعبے سے وابستہ لوگ ہیں، اور جو گاؤں کے ایریا ہیں وہ تقریباً 100% لوگ جو ہیں دیہاتی، ان کا انحصار جو ہے زراعت پر ہے. اب پاکستان میں زرعی ترقی دن بدن ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور سب سے پہلے زرعی ترقی کا جو کام شروع ہوا وہ 1965 میں ایوب دور میں شروع ہوا. ایوب دور میں کاریز نہریں کھودی گئیں اور اس کے بعد ٹیوب ویل لگائے گئے، اس کے بعد زرعی قرضے جاری کیے گئے. تو زراعت میں سب سے زیادہ ترقی ایوب دور میں ہوئی، بلکہ ہر لحاظ سے پاکستان میں معاشی ترقی جو ہے وہ ایوب دور میں ہوئی ہے. ضرور یاد رکھیے کیونکہ معاشی ترقی والا ٹاپک ہے تو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے کہ جو 5 سالہ منصوبے تھے، تیسرا اور دوسرا، اس میں ایوب دور میں بہت زیادہ ترقی ہوئی. اور پاکستان میں جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے زراعت میں ترقی اب بہت زیادہ ضروری ہے. پاکستان سوتی کپڑا، چاول، چینی، فلور، گھی، خوردنی تیل کی صنعتوں کا انحصار جو ہے وہ ان ساری چیزوں کا زرعی شعبے پر ہی ہے. اس کے بعد اس کا فرسٹ پوائنٹ ہے غذا کی فراہمی. پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ہمارے ملک کی مشہور غذائیں جو ہیں وہ فصلیں گندم ہے، چنا ہے، چاول ہے، مکئی ہے، باجرہ ہے، تیل دار اجناس. تیل دار اجناس سے مراد کیا ہے؟ یعنی جن سے تیل پیدا کیا جاتا ہے، سرسوں سے تیل برآمد ہوتا ہے، سورج مکھی سے. اس کے علاوہ آپ خود بھی تو کچھ سوچا کریں نا. اور جو وغیرہ جو ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی کی غذائی ضروریات پوری کرتی ہیں. پاکستان زیادہ تر غذائی فصلوں کی پیداوار میں خود کفیل ہے. وہی بات کہ پاکستان میں 70% جو آبادی ہے اس کا انحصار زراعت پر ہے اور یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. پاکستان ایک ویسے بھی دنیا میں زرعی ملک کے نام سے پہچانا جاتا ہے. اس کے بعد نگد آور فصلیں، ایسی فصلیں جو پاکستان کو زر مبادلہ کمانے کا موقع فراہم کرتی ہیں اور پاکستان کی برآمدات بڑھاتی ہیں. ان میں کپاس ہے، گنا ہے، تمباکو ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ دوسرے ممالک کو برآمد کرتا ہے اور پھر زر مبادلہ کی صورت میں اس کی قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے. پچھلے دنوں گندم کی بھی برآمد ہوئی تھی پاکستان سے. چاول پاکستان برآمد کرتا ہے، بہت اچھی قسم کے چاول پاکستان میں جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ ہے پھل اور میوہ جات. پھل اور میوہ جات آپ جانتے ہیں کوئٹہ جو ہے وہ مشہور ہے خشک میوہ جات میں اور بہت سارے پھلوں میں، انگور میں. اس کے علاوہ سیب میں، خوبانی میں بہت زیادہ مشہور بلوچستان کا ایریا ہے. اس کے علاوہ پنجاب میں آپ سرگودا والی سائڈ پر چلے جائیں تو وہاں پر کنو مالٹے میں بہت زیادہ مشہور ہے. دنیا کا سب سے اعلیٰ قسم کا کنو جو ہے وہ اس ایریا سے ملتا ہے. اس کے بعد ملتان والی جنوبی پنجاب کی طرف چلے جائیں تو ملتان کی سائڈ ہے، وہاں پر آم دنیا میں سب سے اعلیٰ نسل کا آم جو ہے وہ ملتان سے ملتا ہے. تو پاکستان پھلوں اور خشک میوہ جات میں جو ہے وہ بھی دنیا میں مانا جاتا ہے اور برآمد کر کے بہت زیادہ زر مبادلہ کماتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ پیج پر ہے زراعت اور روزگار. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ زراعت ایک پیشہ ہے جو کہ 70% پاکستان کی کل آبادی کا اس پر انحصار ہے. پاکستان کی معیشت میں یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. اس کے علاوہ یہ چیزیں آپ ایڈ بھی کیجئے گا. اس کے علاوہ اگر دیہی آبادی پر آ جائیں تو دیہی آبادی کا 100% انحصار جو ہے وہ زراعت پر ہے، ان کا روزگار اس سے وابستہ ہے. اس کے بعد ففتھ والا پوائنٹ ہے قومی آمدنی. قومی آمدنی
ہر ملک کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی قومی آمدنی میں اضافہ ہو. قومی آمدنی میں کیسے اضافہ ہوتا ہے کہ لوگ خوشحال ہوتے ہیں, لوگ کاروبار کرتے ہیں, لوگ چیزیں پیدا کرتے ہیں, ملکی سطح پر فراہم کرتے ہیں, ملک ان کو برآمد کرتا ہے اور پھر اس سے زر مبادلہ کماتا ہے. ایک یہ صورت ہوتی ہے. دوسری یہ کہ لوگ خوشحال ہوں گے, لوگ امیر ہوں گے, ان کے پاس پیسے آئیں گے اور حکومت ان پر ٹیکس لگائے گی, وہ ٹیکس دیں گے حکومت کو, حکومت کی قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا. یہ دو طریقے ہوتے ہیں. تو حکومت کی کوشش ہوتی ہے ان دونوں طریقوں سے عوام کو سٹیبل کرے اور ان سے قومی آمدنی میں اضافہ ہو. اس کے لیے لوگوں کو کاروبار کرنے کے لیے, کسانوں کو زرعی شعبے میں طاقتور کرنے کے لیے قرضے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ لوگ کام کریں, ان کے حوصلے بڑھیں اور محنت سے کام کریں اور اس سے قومی آمدنی میں اضافہ ہو. 6 پوائنٹ ہے معاشی ترقی. معاشی ترقی پھر وہی بار بار باتیں ریپیٹ ہوتی ہیں کہ معاشی طور پہ ملک کیسے ترقی کرتا ہے. یعنی ہر چیز جو صنعتوں میں آتی ہے وہ بھی خام مال کی صورت میں زرعی شعبے سے نکلتی ہے. جیسے کپاس سے کپڑا صنعتوں میں بنتا ہے تو کپاس جو ہے وہ خام مال کی صورت میں زرعی شعبے سے فراہم ہوتی ہے. جیسے چینی بنتی ہے صنعتوں میں تو چینی کا انصار بھی گنے کی صورت میں وہ خام مال کی صورت میں زرعی شعبے سے لیا جاتا ہے. تو بیسک جو خام مال ہیں وہ زمین سے نکلتے ہیں, یعنی زرعی طریقے سے وہ آتے ہیں صنعتوں میں بھی. تو صنعتی ترقی کا انحصار بھی زرعی ترقی پر ہوگا. تو زراعت ترقی کرے گی تو آٹومیٹکلی صنعت ترقی کرے گی, اور یہ دو ہی چیزیں ہیں جو ملک کو اوپر لے کر جاتی ہیں. 7 والا پوائنٹ ہے اچھے بیجوں کا استعمال. اب اچھے بیج جب استعمال کیے جائیں گے تو آٹومیٹکلی فصلیں زیادہ ہوں گی. پہلے آج سے 25-30 سال پیچھے چلے جائیں تو میں نے سنا ہے کہ 25-30 سال پہلے بہت سی فصلیں ویران پڑی ہوتی تھیں اس وجہ سے کہ وہاں پہ ہوتا کچھ نہیں تھا اور لوگ اتنی زیادہ محنت نہیں ان پر کرتے تھے, کیونکہ جتنی زیادہ محنت کی جاتی تھی اس کے مقابلے میں پیداوار بہت کم ہوتی تھی. کیوں کم ہوتی تھی؟ کیونکہ بیج اچھے نہیں تھے, کھادوں کا استعمال نہیں تھا, وہ زمین ہلکی ہوتی تھی. اب کھادوں کا استعمال کر کے اس زمین کو زیادہ سٹرونگ کر لیا جاتا ہے, اچھے بیج استعمال کیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے پیداوار بڑھ جاتی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے امرود کے درخت ہوتے تھے, سال میں ایک دفعہ پھل دیتے تھے. اب ایک نیا پودا انٹروڈیوس ہوا ہے جو ڈی ہائیڈریٹ پلانٹ کے نام سے امرود کا, اور وہ سال کے بعد فصل دینا شروع کر دیتا ہے. چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ پلانٹس اور وہ اتنے اچھے اور خوبصورت قسم کے امرود جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں ہمیں, 1 سال کے بعد وہ پودا دے رہا ہے. تو اچھے بیج کا کمال ہے. 8 والا پوائنٹ ہے جی آبپاشی کا نظام. آبپاشی کا نظام اچھا ہوگا تو آٹومیٹکلی فصلوں کو سیراب کیا جائے گا پانی اور اس سے پیداوار بڑھے گی. پہلے یہ بھی تھا کہ بہت زیادہ فصلیں جو تھیں وہ ویسے ہی پڑی رہتی تھیں اس وجہ سے زمینیں کہ وہاں پر پانی کا پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. اب بھی آپ بلوچستان میں دیکھیں تو بلوچستان میں زمین زیادہ تر کیوں ویران پڑی ہے؟ اس وجہ سے کہ وہاں تک نہریں نہیں ابھی تک پہنچی. 9 والا پوائنٹ ہے فصلی بیماریاں. فصلی بیماریاں جو تھیں وہ بہت زیادہ کیڑے مکوڑے اور جیسے ٹڈی دل کا پچھلے دنوں بہت زیادہ پاکستان میں وہ تھا کہ جو تھرپارکر والا علاقہ تھا وہ سارا کا سارا انہوں نے کھا لیا. پنجاب میں بہت زیادہ مقدار میں وہ آئیں, ایون کہ ہمارے علاقے میں بھی ٹڈی دل نے بہت زیادہ حملہ کیا اور فصلوں کو تباہ کیا. تو کیڑے مکوڑے جو تھے ان پر پہلے بہت زیادہ گرپ نہیں تھی, اب ان پر سپرے کر کے ان کے کیڑے مکوڑوں کا خاتمہ کر کے زراعت میں ترقی لائی جا رہی ہے. 10 والا پوائنٹ ہے بہترین کھادوں کا استعمال. پھر وہی بات, بہترین کھادوں میں فاسفیٹ ہے, اس کے بعد نائٹروجن کھادیں ہیں, اس کے بعد یوریا کھادیں ہیں. یہ ایسی کھادیں ہیں جن کا استعمال کر کے زمین کو جاندار بنایا جاتا ہے اور اس میں پیداوار پھر زیادہ ہوتی ہے. زرعی اصلاحات 11 والا پوائنٹ ہے. زرعی اصلاحات کب ہوئیں؟ 1958 میں, 1972 اور 1977 میں زرعی اصلاحات ہوئیں. 1958 میں 500 ایکڑ فیکس, 1972 میں 150 ایکڑ اور 1977 میں مزید کمی کر کے 100 ایکڑ مقرر کی گئی. یہ مطلب یہ کہ ہم نے شاید پہلے کبھی پڑھا ہو کہ ان ادوار میں جو بہت زیادہ قابض تھے جگیردار زمینوں پر, ان سے بہت زیادہ مقدار میں زمینیں لے کے چھوٹے لوگوں کو, مزارعین کو زمینیں دی گئیں تاکہ وہ کاشت کریں اور اس سے بھرپور فائدہ ملک جو ہے وہ اٹھا سکے.
نیکسٹ پیج پر ہے جی پختہ سڑکیں. پختہ سڑکیں تعمیر کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پختہ سڑکیں ہونے کی وجہ سے زرعی شعبے سے زرعی شعبے سے خام مال جو صنعتوں تک جاتا ہے، جیسے کپاس ہے، جیسے گنا ہے، جیسے اور بہت ساری چیزیں ہیں، وہ آسانی کے ساتھ صنعتوں تک جا سکیں. راستہ خراب ہونے کی وجہ سے، پختہ سڑکیں نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل جو ہیں وہ برداشت کرنے پڑتے ہیں کسی ملک کو. پختہ سڑکیں اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ صنعتوں تک رسائی ہو کسی بھی چیز کی. اس کے بعد تعلیمی سہولتیں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا کہ لوگ دیہات سے جانا شروع کر دیں گے تو زراعت کا شعبہ کون دیکھے گا. اس لیے تعلیمی سہولتیں جو ہیں وہ دیہات میں بھی ہونی چاہیے. دوسرا اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ تعلیمی سہولتیں ہونے کی وجہ سے زرعی شعبے میں لوگوں کو شعور حاصل ہوگا. شعور ہوگا تو آٹومیٹکلی اچھے بیج، اچھی کھادوں کا لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کس طرح سے کب کیسے استعمال کرنا ہے اس کا. اس کی مثال جیسے فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، وہ اتنی بڑی یونیورسٹی ایگریکلچر کے شعبے کے لیے بنائی گئی. 14 والا پوائنٹ ہے سیم تھوڑ پر قابو پانا. سیم تھوڑ کیا ہے؟ سیم کلر کو کہتے ہیں، اور تھور ایسی زمین جس میں پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے سطح زمین سے، اور پھر پانی کی وجہ سے فصلیں نہیں ہو پاتی. تو سیم تھوڑ پر قابو پا کے بھی جو پیداوار ہے اس کو بڑھایا جاتا ہے. 15 پوائنٹ منصوبہ بندی کی ضرورت. منصوبہ بندی کی جیسے گھر کو ضرورت ہوتی ہے، جیسے کسی ادارے کو ضرورت ہوتی ہے کہ کیسے پلاننگ کے تھرو ہم نے چلنا ہے، اسی طرح ہر شعبے کو اور ہر ملک کو ضرورت ہوتی ہے منصوبہ بندی کی. منصوبہ بندی سے آپ بہت سے مسائل پر پہلے ہی قابو پا لیتے ہیں، مسائل پیدا ہونے سے پہلے ہی. آپ تیار رہتے ہیں کہ کسی بھی مسئلے کا حل ہم نے کیسے نکالنا ہے. 16 والا پوائنٹ ہے سازگار موسم. موسم کا سازگار ہونا زرعی شعبے کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. جیسے آپ نے پچھلے سال دیکھا کہ گندم کی فصلیں کاشت کرنے سے پہلے بارشیں بہت زیادہ مقدار میں ہونے کی وجہ سے زمین اتنی نم ہو گئی کہ گندم اگ نہیں پائی بہت زیادہ علاقوں میں. اسی طرح اگر چاول کی فصل ہے تو چاول کی فصل کے لیے بھی بارشوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن بہت زیادہ مقدار میں ہونے کی وجہ سے وہ ڈوب جاتی ہیں، جس کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہیں. ذرائع آبپاشی کا جو بہترین نظام ہے وہ کسی بھی ملک کو زرعی لحاظ سے ترقی دیتا ہے. اور پاکستان کا نہری نظام جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا نظام ہے، لیکن اس کے باوجود بدقسمتی سے انڈیا نے ہماری جو 2 نہریں ہیں ان کا راستہ روک دیا، جس کی وجہ سے کافی زیادہ علاقہ جو ہے وہ بنجر اور ویران پڑا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. زرعی بینک کا قیام. اب زرعی بینک بھی ملکوں میں بنائے جاتے ہیں اس وجہ سے کہ جو کسان ہیں وہ آسان اقساط پر قرضے حاصل کریں، اور وہ صرف اس وجہ سے فصلیں کاشت کرنا نہ چھوڑ دیں، یا ان کے لیے اچھی کھادیں اور اچھے بیج لینا نہ چھوڑ دیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. ان کو قلیل مدت کے لیے یا طویل مدت کے لیے، قلیل یعنی تھوڑی، طویل زیادہ مدت کے لیے قرضے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اچھی چیزوں کا استعمال کر کے اپنی جو پیداوار ہے اس کو بڑھائیں. آٹومیٹکلی ان کی پیداوار بنے گی تو ملک کی پیداوار بڑھے گی.